شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والوں کو تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے موضوع کو بیان کرنے سے قبل ان کے حالات زندگی کا مختصر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے قصے اور معجزے کا مکمل ادراک ہو سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اس وقت ان کے خاندان اور دوسرے بنی اسرائیل کا قیام بابل میں مسحوریت کے حالت میں تھا، کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو قیدی بنا لیا تھا اور بڑے بڑے قیدیوں کو بابل میں لے گیا تھا، جہاں ان کی نسلیں بڑی اور آباد ہوئی۔ مگر مسحوریت کی حالت میں بخت نصر نے جہاں دوسری اقوام پر غارت گری کی، وہاں اس نے بنی اسرائیل کو بھی نہیں بخشا۔ فرمان الہی ان پر صادق آتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبارہ خرابی کرو اور بڑا زور چلانے لگو۔ پھر جب ان دو بار میں سے پہلی بار کی میعاد آ گئی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی زیرک، عقل مند اور ہوشیار تھے۔ بابل میں ذلت کی زندگی کو ناپسند کرتے تھے۔ قوم کی ذلت، مسحوریت اور غلامی ان کو سخت غمگین اور پریشان کرتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی عابد و صالح بھی تھے اور تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ تورات کے حافظ بھی تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت ان کے سوا کوئی حافظ تورات نہیں تھا۔ ان سے پہلے ان کے والد اور دادا تورات کے حافظ تھے۔ عزیر علیہ السلام تورات پڑھتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ ان کے مواضع، نصاح اور بہترین اخلاق سے پیش آنے اور استقامت کی وجہ سے اسرائیلی اور بابلی سبھی ان سے یکساں محبت کرتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات بھی تھے۔ جس کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے وہ ضرور قبول ہوتے۔ بڑے ہو کر شادی کر لی اور 2 بیٹے عطا ہوئے۔ جب عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ایک دن تم بابل کی مسحوریت سے نکل جاؤ اور بنی اسرائیل کو بھی اس سے نجات ملے گی، اور اس سے نکل کر اپنے اصل وطن ارض مقدسہ کی تعمیر نو کرو گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وحی کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کہیں اس کی وجہ سے بنی اسرائیل مشکلات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر حضرت عزیر کے دل میں بابل کی غلامی والی زندگی سے نکلنے اور وحی الہی کے مطابق ارض مقدسہ کو آباد کرنے کے محرکات بڑھتے رہے، اور ان محرکات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، اور ایک دن آپ کے اشتیاق میں شدت آ گئی، حتیٰ کہ بابل کو چھوڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل مشکلات کا جائزہ لیتے رہے کہ بیوی کا کیا بنے گا، بیٹے کہاں جائیں گے، اس خادمہ کا کیا ہوگا جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہی اور امانت و اطاعت میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ان ساروں کو ساتھ لے جانے کی کیا صورت ہوگی، جبکہ بابل کے آس پاس سخت پہرا ہے۔ یہ بادشاہ کے پہرے دار کس وقت غافل ہوں؟ یہ مشکلات اس راہ میں حائل تھی، حتیٰ کہ ان کو احساس ہوا کہ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ارادے کی تکمیل تعطل کا شکار ہو گئی۔ مگر اس معاملے میں غور کرتے رہے۔ آخر کار رات کا کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب تمام لوگ سو گئے تو ایک محفوظ مکان میں اپنے بیوی بچوں اور خادمہ کو جمع کیا اور ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور فرمایا، میں نے بابل سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، ارض مقدسہ کی طرف۔ بیوی کہنے لگی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم بخت نصر کی فوجوں کی لپیٹ میں ہیں۔ مگر حضرت عزیر ہر قیمت پر بابل کو چھوڑنے پر مصر تھے، اس لیے کہ وہ بابل چھوڑنے کو حکم الہی سمجھتے تھے۔ جب عزیر علیہ السلام نے اس راز کو اپنے گھر والوں کے
سامنے ظاہر کر دیا کہ بابل سے نکلنا وحی الہی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی یہ بشارت دی ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ ارض مقدسہ کو آباد کریں گے اور بخت نصر کے ظلم اور غلامی کی یہ کالی راتیں چھٹ جائیں گی۔ تو ان کی بیوی بچے اور خادمہ بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئے کہ عزیر علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وحی الہی 3 مہینے قبل آئی تھی، اور یہ بھی سنو کہ میں تورات کا حافظ بھی ہوں۔ یہ کلام خداوندی ہے، انشاءاللہ ہر جگہ میری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ ساری گفتگو سن کر بیوی کہنے لگی کہ تو پھر بنی اسرائیل کو اس سے مطلع نہ کر دیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ان کے عزائم بلند ہوں اور ذلت و وہانت کی زندگی سے نجات پانے کا داعیہ پیدا ہو۔ بیوی اور بچوں نے یہ بھی کہا، آپ اکیلے جا کر ارض مقدسہ کو آباد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں آپ کو کوئی معین و مددگار ملے گا، حتیٰ کہ وہاں ایک فرد بھی آپ کو نہیں ملے گا جس سے آپ تورات کی تعلیم دے سکیں۔ یہاں ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آپ سے تورات کے احکامات کی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہے گا، میں ہرگز اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ہوگا، مگر میں نہیں جانتا کہ کیسے ہوگا، مگر ہوگا ضرور۔ کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل بھی مجھے ملیں گے اور تم لوگ بھی ضرور مجھ سے ملو گے۔ صبر سے کام لو، بے صبری مت دکھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ مستقبل قریب میں ہم ارض مقدسہ میں جمع ہو جائیں گے۔ بابل سے نکلنے کی رات حضرت عزیر علیہ السلام نے گھر والوں کو تاکید کی کہ میرے معاملے کو مخفی رکھا جائے، کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہا جائے کہ گھر سے نکلا ہے، نہیں معلوم کب واپس آئے گا۔ ان کے جانے سے بیوی بچے غمگین ہونے لگے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وحی فرمائی، غمگین مت ہو جاؤ، رونا دھونا بند کرو اور اپنی آوازوں کو پست کرو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانے لگے تو بیوی نے پوچھا، سواری کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ فرمایا، چند دن قبل اس غرض کے لیے ایک مضبوط دراز گوش خرید کر رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، وہ کہاں ہے؟ فرمایا، میرے دوست کے پاس ہے، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ روانگی کے وقت شہر پناہ سے باہر لا کر میرے حوالہ کرے گا۔ کہنے لگی، بابل کو چھوڑنے کے متعلق آپ کے دوست باخبر ہیں؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اسے علم ہے اور مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ وہ میرے تمام معاملے کو راز میں رکھے گا۔ آپ کا وہاں سے جانا بیوی بچوں کے لیے بہت مشکل اور دشوار گزار امر تھا۔ انہوں نے انتہائی غم و حزن کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام بابل سے نکلنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی دشوار ترین اور طویل ترین سفر کے لیے کمر ہمت باندھ لی اور خوف و انتظار کی حالت میں بابل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ بخت نصر کی فوج ہر طرف بابل کو گھیرے ہوئے تھی۔ آپ کو طویل سفر بڑی مشقت کے ساتھ طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں ارض مقدسہ میں داخل ہو گیا، جس کی زیارت کے لیے مدتوں سے مشتاق تھے۔ جب اس میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کہیں بھی آبادی کے کوئی اثار نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں الٹی پڑی ہیں، 30 سال سے برباد ہوا پڑا ہے، اور بخت نصر کی فوجوں نے اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں سے بیت المقدس کی طرف چل پڑے اور بیت المقدس کے متعلق بہت سے واقعات یاد آئے اور یکے بعد دیگرے ان واقعات کو سوچتے رہے۔ مثلا بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بخت نصر کے سامنے حاضری دی اور صلح کی درخواست کی، اور صلح کے بدلے میں بہت سی قیمتی جواہرات اس کی خواہش کے مطابق اس کو دیے۔ بخت نصر نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعض سرداروں کو اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا۔
تاکہ صلح کو برقرار رکھنے کے طور پر وہ گروی بن جائے اور سرکشی نہ کرنے کی ضمانت ہو۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد آیا کہ جب بخت نصر نے اپنی فوجوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی تو بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو کر لڑنے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور بادشاہ نے مجبور ہو کر بخت نصر سے صلح کی، اور اس صلح کے بدلے اس کو بہت سارے اموال دی۔ اور جب وہ مال لے کر چلے گئے تو یہ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور بادشاہ پر صلح کرنے کی وجہ سے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم بخت نصر کے ساتھ قتال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کو قتل کر ڈالا اور صلح کو توڑ دیا۔ بخت نصر کو جب یہ واقعہ کا علم ہوا تو وہ دوبارہ بیت المقدس پر چل دوڑا اور بیت المقدس کو سخت محاصرے میں لے لیا اور شہر پناہ کو توڑنے لگا، حتیٰ کہ شہر پناہ مکمل منہدم ہو گیا۔ تو اس کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی اور پورے شہر کو تہہ بالا کر دیا، عورتوں بچوں تک کو قتل کر ڈالا، ان کے گھروں اور فصلوں کو برباد کر کے چھوڑا، لوگوں کو قتل کر دیا اور قیدی بنا لیا، اور غارت گری کی انتہا کر دی۔ تمام شہر برباد ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کچھ مصر کی طرف اور کچھ مکہ و حجاز کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو بچے ان کو بخت نصر نے قید کر لیا، مگر ان میں سے جوانوں کو قتل کر ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ کر غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس کو ہر طرف سے برباد حالت میں دیکھا تو یہ سب واقعات ان کے ذہن میں یکے بعد دیگرے گھومتے رہے۔ درختوں کو دیکھا کہ ان میں لگے پھل سال ہر سال سے نہ چننے کی وجہ سے وہ نئے پرانے پھلوں سے بھرے ہیں، غرض ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دور سے بھیڑیوں اور درندوں کی آوازیں سنائی دیں، تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی بشر نظر آئے، مگر کسی آدمی کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال چلتے چلتے القدس پہنچ گئے، وہاں بخت نصر کی قتل گاہ کو دیکھا، ہر طرف مقتولین کی پرانی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور دیواروں پر سیاہ و خشک خون لگا ہوا دیکھا، اور ہزاروں انسانی کھوپڑیاں بخت نصر کی درندگی پر دلالت کر رہی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ تو گھروں کا وجود ہے نہ عبادت خانے باقی، سب کے سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہیں۔ اس دہشت ناک مناظر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ ہو گئے۔ بخت نصر کے اس غارت گری کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر قریباً 10 سال کی تھی، لیکن اپنے باؤ اجداد سے اس کی ہولناکیوں کے واقعات کو سنتے رہتے تھے، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ تباہی اور بربادی اس حد تک ہوگی جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اس برباد شہر کے آس پاس چکر لگایا، اس کے ماضی اور حال کو سوچنے لگے اور اس کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہوئے، اور دل میں چند سوالات ابھرے، مثلا یہ کہ کیا یہ برباد اور بے آب و گیا شہر دوبارہ آباد ہوگا؟ کیا اس کے بازار مجالس دوبارہ بارونق ہوں گی؟ یہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کی رہل پہل ہوگی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یہی آئی تھی کہ یہاں دوبارہ زندگی کا سار نمودار ہوں گے، لوگوں کے چہل پہل ہوگی، اس کے کھیت اور فصلیں پھر سے لہلہانے لگیں گے، تمام رونقیں واپس لوٹ آئیں گے۔ ان سب کو سوچ کر تھوڑی دیر تامل کے بعد گویا ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے۔ اس دوران گرد و پیش کو دیکھ کر سخت تنہائی محسوس کی کہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر چیز خاموش ہے، حتیٰ کہ درختوں میں حرکت نہیں ہے، اور ہر طرف بربادی ہی بربادی کا سما ہے۔ سڑکیں انسانی کھوپڑیوں سے بھری پڑی اور ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سوائے دہشت زدہ کرنے والی تند و تیز ہواؤں کی آواز کے ہر طرف خاموشی ہے۔ چنانچہ القدس کے پہاڑوں میں کسی غار کو قیام کے لیے منتخب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔
اپنے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود ایک باغ میں جا کر اپنے لیے ایک ٹوکری بنائی، اس کو انگوروں اور انجیروں سے بھر دیا اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر اسے اپنے چمڑے کے ایک برتن میں ڈال لیا تاکہ بوقت ضرورت نوش کرے۔ چاش کے وقت ایک کشادہ غار میں گھس گئے اور اپنا گدھا پاس باندھ لیا، ٹوکری اور انگوروں کے اس برتن کو اپنے پہلو میں رکھ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے، اور دل و دماغ پر یہ چھایا ہوا ہے کہ یہ علاقہ کس طرح آباد ہو، اس کی آبادی کی کیا صورت ہو، کیونکہ آپ کو اس کے آباد ہونے کے متعلق وحی الہی کے ذریعے خبر دی گئی تھی۔ بہرحال وہ انسان تھے، اس کی آبادی کی کوئی ظاہری صورت سامنے نہیں تھی۔ مسلسل یہ الفاظ دہراتے رہے، اسی سوال اور تعجب کے کیفیت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سالہ سال گزر گئے مگر انہیں اس کا احساس نہ ہوا۔ چھوٹی نیند کرتے کرتے بڑی نیند میں چلے گئے، اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے بے خبر رہے۔ عنایت الہی اور ربانی لطف و کرم ان کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کیفیت میں سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ بابل سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ادھر بابل میں ان کے بیوی اور بچے انتظار میں تھے کہ بابل سے نکلنے کا زمانہ کب آئے، اور یہ بچہ جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا، ان کا طویل انتظار ہوا۔ بابل سے نکلنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 سال بیت گئے۔ بنی اسرائیل بابل سے نکلے، نہ عزیر علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر آئی۔ لوگ عزیر علیہ السلام کو بھول گئے اور بابل سے نجات پا کر ارض مقدسہ کی طرف لوٹ جانے سے ناامید ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا، یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ان کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔